اللہ ہو گیا۔ اس طرح ہی کائنات وچ کاغذ تے بڑے نے، ایک کاغذ ہوئے جہدے تے ریاضی دے سوال حل ہوندے نے، ایک کاغذ ہوئے جہدے تے بایو فزکس کیمسٹری اور دیگر، اور ایک وہ کاغذ ہے جہدے تے نوائے وقت جنگ یا ڈیلی ایکسپریس اخبار چھپتا ہے، ایک کاغذ ہوئے جہدے تے ڈائجسٹ چھپتا ہے، ایک کاغذ ہوئے جہدے تے ناول چھپتا ہے، ایک کتاب ہوئے جیڑی دنیا دی کتاب ہے، ایک کتاب جیڑی یا میں یا تو لکھی، ایک وہ بھی کاغذ ہے، لیکن میں قربان جاواں سارے کاغذاں تو آلہ کاغذ رب دے قرآن دا ہے۔ او دے تے دنیا دیاں گلاں لکھیاں ہون تے او کاغذ دی کوئی ویلیو نہیں۔ ایک کاغذ نو کیوں عظمت ملی ہے؟ کیونکہ اے دے تے رب دا قرآن لکھے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے بارے فرمایا اے ایسی کتاب ہے جویں کہ پہلے رمضان دے شروع دے اندر تورات آئی، انجیل آئی، زبور، صحائف، لوگاں نے تبدیلیاں کر لیاں، لیکن اللہ ایک کتاب کیسی ہے؟ اے دے اندر بھی کوئی شک و شبہ ہے، ہیر پھیر یا تبدیلی، تغیر و تبدل؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا نا نا، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ میں اس امت نو بھی آلہ بنایا ہے، کتاب نو بھی آلہ بنایا ہے، تے کتاب والے نبی نو بھی آلہ بنایا۔ نہ اس نبی نو کوئی نقصان دے سکتا ہے تے نہ نبی دی کتاب نو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب دی بارے شروع دے اندر جڑی وضاحت فرمائی ہے نا، او دے تے توجہ فرماؤ۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جڑی کتاب قرآن مجید ہے نا، اے دے اندر کوئی بھی شک شبہ نہیں، لا ریب فیہ، اللہ شک نہیں۔ اے کتاب آئی کا دے واسطے؟ اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، اے جڑے پرہیزگار لوگ نے انہاں واسطے ہدایت دا سر چشمہ ہے۔ اللہ اکبر، پتہ اے لگا شک بھی کوئی نہیں، شبہ بھی کوئی نہیں، اے دے اندر زبر زیر دا فرق بھی کوئی نہیں۔ اے کتاب ہدایت دا سرچشمہ کتاب ہے۔ ہن اس کتاب دا نام دا پتہ لگ گیا۔ ایک تے اللہ تعالیٰ نے اس نو الکتاب کیا ہے، دوسرا قرآن دا مقام۔ اللہ نے اس قرآن نو ذکر بھی کیا ہے۔ تسی کہو گے دلیل کیا ہے، ذکر کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اساں ذکر نو نازل کیتا ہے، حفاظتاں بھی ذکر دیاں ساڑے ذمے نے۔ پتہ لگا انا ہم نے، ترجمہ سننا، انا ہم نے، نزلنا اتارا ہم نے، انا ہم نے، نزلنا اتارا ہم نے، انا نحن نزلنا، پہلے انا دا معنی بھی ہم، نحن دا معنی بھی ہم، نزلنا پھر اتارا ہم۔ اللہ سمجھ کوئی نہیں آئی، ایک گل ایک کے، لیکن تو گل پوری ہون تو پہلے کو تو 3 کواری کہہ دیتا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں، اے ایسی کتاب ہے، کائنات دیاں ساریاں کتاباں دی سردار کتاب ہے۔ اے کتاب تورات دا، انجیل دا، تورات دا بھی نچوڑ ہے، انجیل دا بھی نچوڑ ہے، زبور دا بھی نچوڑ ہے، صحیفیاں دا بھی نچوڑ ہے۔ یہ ساریاں کتاباں تو اللہ نرالا ہے اور اللہ ریب تے بے عیب ہے۔ اللہ پتہ لگ گیا ہے اس دے اندر شک شبہ کوئی نہیں۔ اللہ ایک کی مانا ہے؟ تو آنا ہے میں اتاریا، میں اتاریا میں۔ اللہ پاک نے فرمایا جویں آلہ چیز ہووے، کائنات تو سب تو سونی سنکھی انوکھی نرالی چیز ہووے،
تے بناؤن والا کاریگر آندا ہے او کائنات دے لوگو تانوں نہیں پتا اے چیز نو میں بنایا ہے میں بنایا ہے میں بنایا ہے اے میری کاریگری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تانوں نہیں پتا قرآن کڈی شان والا ہے، میں بنایا ہے میں بنایا ہے میں اتارے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظتاں بھی ساڑھے ذمے نے۔ اللہ پتہ لگ گیا ایک تے ایدا تعارف ہے کہ الکتاب ہے، دوسرا نام اس دا جناب ذکر ہے، اللہ اس دا اور بھی کو نام ہے۔ رب نے فرمایا ہاں ہاں میں اس نو فرقان بھی بنایا ہے۔ اللہ فرقان دا کی میں نے اللہ پاک نے فرمایا قرآن جیڑا فرقان بھی ہے۔ اللہ او ایک کس طرح؟ رب نے فرمایا حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، دودھ دودھ تے پانی پانی کرنے والی کتاب ہے، جھوٹ نو علیحدہ کر دیے، سچ نو علیحدہ کر دیے، دن نو علیحدہ کر دیے، رات نو علیحدہ کر دیے، طریقی نو علیحدہ کر دیے، روشنی نو علیحدہ کر دیے، سچ نو علیحدہ کر دیے، جھوٹ نو علیحدہ کر دیے، باطل نو علیحدہ کر دیے، حق نو علیحدہ کر دیے۔ اس واسطے اللہ کتھے لکھیا ہے؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے پتہ لگ گیا الکتاب بھی قرآن ہے، اے بھی پتہ لگ گیا ذکر بھی قرآن ہے، اے بھی پتہ لگ گیا فرقان بھی قرآن ہے۔ اللہ اس قرآن نو تو ہور کی کیا ہے؟ فرمایا قرآن بھی میں آکھیا ہے۔ اللہ کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا القرآن، ویکھو قرآن چ آ گیا نا، جڑی جڑی میں گل کراں گا قرآن دے وچوں انشاءاللہ یا حدیث مصطفیٰ وچوں ثابت کراں گا انشاءاللہ، دلیل نہ بات ہوئے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا قرآن ہے جڑا بالکل سیدھے راستے دی طرف رہنمائی کردا ہے۔ ایسی قرآن کتاب ہے بالکل قرآن سیدھے راستے دی طرف رہنمائی کردا ہے، سیدھا راستہ قرآن و سنت او دی رہنمائی کردا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اساں تواڈے تے اتارے ہیں، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر۔ جا جا کے پیارا غاروں میں رویا، جا جا کے پیارا غاروں میں رویا، امت کی خاطر جو پریشان ہویا، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر۔ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں کہ پھوکیاں پھوکیاں گلاں کر کے میں اس تقریر دا قائل نہیں کہ جڑی جناب تقریر دا سر پیر کوئی نہ ہوئے، میں اس تقریر دا اس درس دا قائل نہیں جیڑا حوالہ قرآن دا نہ ہوئے، مصطفیٰ دے فرمان دا نہ ہوئے۔ اے قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ ہے، اے نال خوش طبی بھی تہاڈی ہو جاندی ہے نا، تسی بور بھی نہیں ہوندے۔ اس واسطے انشاءاللہ خطیب وہ کہدا ہے جیڑا ساریاں گلاں کر جائے۔ انشاءاللہ اللہ دی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور میرے ماں باپ دیاں دعاواں نے، میرے والد صاحب دیاں دعاواں اور انہاں دیاں محنتاں خلوص بھریاں جڑیاں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیتیاں، اور میری والدہ دیاں دعاواں نے کہ جڑیاں آج میں ممبر تے تانوں سب کچھ سنا رہا، اور میرے والد صاحب انشاءاللہ انہاں واسطے قبر دے اندر بھی یہ نجات دا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ دعا فرماؤ جتنے بھی فوت ہو گئے، کسے دے ابو، کسے دی امی، کسے دے بھائی بہن، اللہ سب نو معاف فرمائے۔ اس واسطے میں دس رہا ہوں اللہ پاک نے اس نو جناب کتاب کیا ہے، ذکر کیا ہے، قرآن کیا ہے، فرقان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک دا قرآن کیسا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ الف لام میم پڑھے گا، اے نبی پاک نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں،
بلکہ 3 حروف دا مجموعہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 حرف جڑا بندہ پڑھے گا نا، اللہ اس دے کھاتے دے اندر 3 نیکیاں درج فرمائے گا۔ اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اور ریٹ زیادہ ہو گیا ہے۔ آخری گھڑیاں رمضان دیاں رہ گئیاں جے، چند گھنٹے رمضان دے رہ گئے نے۔ دعاواں کر لو، رو رو کے اللہ تعالیٰ کو استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ اللہ نے ایک ہور چانس تے جمعے دا موقع تانوں عطا فرما دیتا ہے۔ جویں میں کہاں تسی آمین آندے جاؤ، انشاءاللہ امید بڑی ہے اللہ یقیناً اللہ معاف فرمائے گا۔ اس واسطے مسلمانوں اللہ تعالیٰ دے سامنے گریہ زاری کریا کرو، اللہ تعالیٰ دے سامنے رویا کرو۔ آپ نے فرمایا الگ الگ حروف نے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جاء الی مسجدی ھذا فہو بمنزلۃ المجاہد۔ جڑا قرآن سیکھن واسطے مسجد دے اندر آوندا ہے نا، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میری مسجد دے اندر قرآن سیکھن واسطے آئے گا، آقا فرماندے نے او قرآن کادا سیکھن آ رہا ہے، انجی جویں اللہ دے رستے دے اندر کافرانہ جہاد کرنا آ رہا ہے۔ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ قرآن سیکھیا کرو، بچپن وچ سیکھو، بچپن وچ نہیں سیکھے تے بڑھاپے جوانی وچ سیکھ لو، بڑھاپے دے وچ ہی سیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے فرمایا بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے دوسرے نو پڑھاندا ہے۔ چنگا بندہ ہوئے او ویکھو کائنات دے اندر لوگ آندے نے فلانا دولت والا بڑا چنگا، فلانا جناب او دے کول زمیناں بڑیاں او بڑا چنگا، فلانا پروٹوکول او دے کول دنیا دے۔ میں آنا نبی پاک کو پوچھو آقا جی کون بہتر تے کون چنگا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا آپ بھی قرآن دی دولت والا ہے تے اگے اس دولت نو لوکاں وچ بھی ونڈی جا رہا ہے۔ آپ بھی قرآن والا ہے تے مسجد وچ بہ کے اے درویش بندہ اے حافظ قرآن قاری قرآن کدی رات دیاں تاریکیاں دے اندر آرام نو سیڈ تے کر دیندا ہے۔ تھکن بھی بڑی ہے پر تھکاوٹ نو کچھ نہیں سمجھدا، اور پریشانی بھی بڑی ہے، درد بھی بڑی ہے، بخار بھی بڑا ہے، لیکن کیڑی چیز ہے جیڑی اینو جناب مجبور کر کے رب دے گھر دے اندر ایک اللہ والا قرآن کھلو کے نفلاں دے اندر سنا رہا ہے تے دوسرے پیچھے سن رہے نے۔ اللہ میں تیری شان تو قربان جاں۔ اللہ تعالیٰ ایک قرآن تے رمضان دی سفارش سن کے اللہ اپنے بندیاں نو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن قرآن بھی تے روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن نو بھی اللہ زبان دے گا۔ اللہ تیری میں کتاب ہاں، اللہ میں سفارش کرنی ہاں، میں گواہی دینی ہاں۔ تیرا بندہ دنے بھی قرآن پڑھدا رہا، راتی بھی، سفر دے وچ بھی۔ اور سفر دے اندر گانے نہ سنیا کرو، اور سفر دے اندر اج لوگ آندے نے سعودی عرب دے اندر رحمت کیوں ہے، سعودی عرب وچ برکت کیوں ہے، سعودی عرب دے اندر کیوں اتنی خیر خائی تے اللہ دی اتنی زیادہ رحمت ہے۔ سعودی جڑے نے قرآن ہر وقت گھراں دے اندر قرآن سن دے، اور مسجد قرآن سن دے، حرم قرآن سن دے، مسجد نبوی قرآن سن دے۔ میں نا سفر کردے نے تے سعودی پھر بھی قرآن سن دے۔ کوئی ادا تے اللہ نو پسند ہے نا، اور تو مسلمان کہد ہے، تو نبی دا محب کہد ہے، تو عاشق رسول کہد ہے، تو آنا میں بہت محبت کرنا، ادھر تلاوت ختم کرنا ہے نالی قوالیاں لا لینا ہے، ادھر تلاوت ختم کرنا ہے نسمی کر کے ادھر نالی تو گانے شروع کر دینا ہے۔ دعا کرو اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث صحیح مسلم دے اندر میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو عروج عطا کر دیندا ہے، اس قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو بلندیاں عطا کر دیندا ہے۔ کون کہہ رہے نے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام فرما رہے نے، سرکار طیبہ فرما رہے نے، آقا دی سچی اور سچی زبان وچوں لکھنے ہوئے جواہرات اور موتی نے۔ آپ نے فرمایا اللہ قوماں نو عروج عطا کردا ہے، اس قرآن دی وجہ تو عمل کردے نے، پڑھ دے نے، اللہ شان عطا فرماندا ہے۔ ویکھو نا خطیب
ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਉਸ ਖਤੀਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਐਤ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦਾ। ਇਹੋ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਯਜ਼ਾਉ ਬਿਹੀ ਆਖਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪਰਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਗੌਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਜ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਕਾ ਅਗਰ ਕੰਬਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸਤਫਾ ਚਲਦੇ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਕਾ ਜਨਾਬ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਕਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਕਾ ਤਹੱਜਦ ਪੜਨ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਥੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਕਵੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਜ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10 ਜ਼ਿਲਹਜ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਖਾਏ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਏ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਸੂਈ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੂਈ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸੂਈ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਗਾ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕੁਰਾਨ, ਉਧਰ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਬਗੈਰਤ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂਵੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣਨੀ? ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੈਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਚੌਖਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਤੂੰ ਅਜਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਧੀਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਪਰਖਿਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਸਹੀਹ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟੇੜੇ ਦਾ ਟੇੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਲੈਨ ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਣਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਧਰ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਅਲਵਿਦਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਬੇਟੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਬਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਣਾਓ ਸੰਗਾਰੇ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੁਖਸਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇੰਜ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਜਾਟੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾਈ ਤੇਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਾਲੀਏ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੁਖਸਤੀ ਤੇ ਅਲਵਿਦਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ,
اس بیٹی نے وہ 15-20-25 ہزار دا میک اپ دی پرواہ نہیں کیتی، گئی ہے جناب اور سونا خوبصورت وضو کیتا ہے تے 2 نفل پڑھنا شروع کر دیتے نے، 2 نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے، 2 نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے تے جس وقت سجدے دے اندر پئی ہوئی ہے، سجدے دے اندر پئی ہوئی ہے تے نفلاں تو پہلے ابو نوں آندی ابو جی ٹھہر جو، تساں ایک لفظ بولیا الوداعی تے رخصتی، ہو سکتا ہے اس بندے نے بھی تے دنیا تو ایک دن رخصت ہونا ہے۔ ابو جی اس لفظ نے مینوں اجاگر کر دیتا ہے، ابو جی اس لفظ نے مینوں فکر مند کر دیتا ہے، ٹھہر جاؤ رک جاؤ۔ جس وقت جناب روکے ٹھہرے نے ادھر برات انتظار دے اندر ہے، اے بیٹی جڑی ہے سجدے دے اندر ہے، اللہ دا ایسا کرنا ہویا، ایسا رب تعالیٰ دی مرضی سی۔ جس وقت اے جب ہو سکتا ہے شاید دا آخری دن ہوئے، ادھر برات تیار ہے، باپ پیچھے کھڑا کہنا بیٹی جلدی کر، بیٹی جلدی کر، اتنا تیرا لمبا سجدہ ہو گیا ہے، بیٹی جلدی کر، تیرا سجدہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا ہے، برات تیرے انتظار دے اندر ہے۔ لیکن اللہ دی مرضی فکس ٹائم جڑا موت دا وہ بھی آ چکیا ہے، ادھر برات جڑی بالکل تیار ہے۔ کافی لمبے سجدے تو بعد جس وقت گھر والے فکر مند ہوئے دیکھیا تے بیٹی دیاں ساواں سجدے دی حالت دے اندر روح پرواز کر گئی۔ بیٹی اے ہوئی تے کمائی سی جڑی اس نے کر لئی۔ میں ایک اور حالات حاضرہ دے مطابق تینوں گل کر دیاں، حضرت قاری عبد المتین اصغر صاحب بیگم کوٹ چوک دے اندر پروگرام ہو رہا ہے، اور جناب پچھلے سال پروگرام جدو بیگم کوٹ چوک دے اندر ہو گیا نا تے قاری صاحب جڑے نے تقریر کر رہے نے، صحابہ اکرام دی عظمت بیان کر رہے نے، این جناب میک لگے نے صوفے تے بیٹھ کے صحابہ دی عظمت تے شان دے اندر قرآن دیاں آیتاں پڑھ رہے نے۔ میں بھی آنا اللہ کرے موت آئے تے قرآن دی حالت دے اندر موت آئے، اللہ کرے موت آئے تے نماز دی حالت دے اندر موت آئے، موت آئے تے جناب تلبیہ دے پڑھدیاں دے موت آئے، اور جناب طواف دی حالت دے اندر موت آئے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کردیاں موت آئے، اللہ دے سامنے روندیاں موت آئے۔ جس وقت جناب قاری عبد المتین اصغر شان صحابہ بیان کر دے، پتہ زبان میں جو الفاظ کڑے نے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، صحابہ واسطے اللہ نے مغفرت دے سرٹیفکیٹ دے دیتے نے تے اجر عظیم دے سرٹیفکیٹ دے دیتے نے۔ اے ایت پڑھ دے نے اکھاں دا رنگ تبدیل ہو گیا، موت دا پیغام دوران ایت ہی آ گیا۔ قاری صاحب ایت پڑھ دے انج پیچھے نو جا رہے نے، لوگ دوڑے۔ جس وقت قاری صاحب آخری سانس جسم دے وچوں روح نکل رہی ہے، نکلدیاں بھی اللہ دیاں مرضیاں، اللہ نے فرمایا قاری صاحب تواڈے لفظ ہی بڑے مینوں چنگے لگدے پے نے، تے قاری صاحب دی سانس نال نکل رہی ہے زبردستی، رکی ہوئی سانس دے نال بریک جی لطیف جی آواز دے نال آندے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اے ایت پڑھی ہے تے روح بھی پرواز ہو گئی۔ اللہ کرے دعا کرو اللہ ساڈا بھی خاتمہ سونا فرمائے، اللہ ساڈا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے۔